انسانی طبیعت کا نا ایک مزاج ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کسی بندے کے گلے کا کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کوئی اور بندہ اسے نوٹ کرے نہ کرے، وہ بندہ خود بڑا پریشان رہتا ہے کہ میرے گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ بات بوجھ بن جاتی ہے. آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، ساری آسانیاں موجود ہوں، صرف آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو آپ سے کہا جائے نا کسی جگہ جانا ہے چلو، تو فوراً لوگ کہتے ہیں پہلے مجھے غسل کر لینے دو، کپڑے بدل لینے دو، پھر میں چلوں گا. آپ کسی کے گھر جا رہے تھے، اس کے گھر میں بہت کھلی جگہ ہے بٹھانے کی اور کھانا کھلانے کے لیے وسیع دسترخوان ہے، ساری آسائشیں اور آسانیاں موجود ہیں، لیکن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی ہوئی. آپ اچانک اسے کہیں میں آ رہا ہوں تو وہ کہتا یار تو نے بڑی زیادتی کی، تو مجھے فون کرتا میں صفائی تو کر لیتا. انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتا ہے. کوئی ایک آدھ بوجھ رہ جائے اسے دشواری ہوتی ہے، دقت محسوس. اس کی آواز اگر کھل سکتی ہے تو کھولیں ذرا تھوڑی سی. اسے دشواری ہوتی ہے. اور جب انسان 2-3 دنوں کا تھکا ہوا، میں اب صبح نکلا تھا، دوپہر میں چنوٹ گیا تھا، اسی طرح ہزاروں لوگ الحمدللہ تشریف لے آئے، ان سے بات کر کے کوئی ذریعہ بنا خیر جمع کرنے کا. اب آپ کی زیارت ہو رہی ہے، کل اللہ موقع بنائے گا تو قصور جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سفر کرتے ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں. وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی. آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے. تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا. آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں. یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں. وہ ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے. مالک کس طرح؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں، مسجد میں سوتے ہیں. پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں. لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی،
جب تک اخلاص نہیں آتا تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے. یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلانی آیا، کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کچھ تماشے لگے ہوئے ہیں.
یہ بے ہنگم انداز آپ کا، وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دیا، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا۔ یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے، اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنا لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی، اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی۔ لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، میں درد سے آگے بڑھا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان، محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے انس تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں۔ کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے کٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں، کوئی تو کام ایسا ہو۔ قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں، حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں۔ چلے ساری باتیں چھوڑیں، یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک، میں نے ایک دفعہ نا ایک سپیکر والے سے پوچھا، یہ ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی آندا ہے ساڑے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے۔ ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کوئی کہتا کھول دے، کوئی کہتا بند کر دے۔ تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں، کیونکہ ہم نے قدر نہیں نا جانی لوگوں کی، قدر نہیں سمجھی لوگوں کی۔ قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں، آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا، جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی،
बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था सालों। फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं। तेरे घर भी नहीं आता? कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती हैं। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है? तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूँ, भेज तो दूँ, तबीयत तो इजाज़त नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा हाँ बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज़ असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूँ
جو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، میں کونسلر کی بات نہیں کر رہا، اس ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو سبز باغ دکھا کے گیا تو پلٹ کے آیا نہیں، فرماتے ہیں کہ چلیں گے آپ؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، میں اٹھا، چلو پتر چلتا ہوں، آگے آگے وہ بچیاں اور پیچھے پیچھے میں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، اے امیر المومنین روتے ہوئے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ ابو بکر صدیق تو میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا، کس طرح چلوں گا ان کی راہوں پر، کیسے یہ میں کام آگے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ او یارو، ہیں نا کچھ ابھی بھی لوگ، کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو شام کو انتظار کرتے ہیں، شام کو، اللہ خوش رکھے، سنیں جی، شام کو انتظار کرتے ہیں کہ اگر کہیں سے دوا کے پیسے آ جائیں تو اماں کو دوا لے دوں۔ کچھ ہیں لوگ جو منتظر رہتے ہیں، ابھی بھی منتظر رہتے ہیں کہ اگر کوئی سبب لگ جائے نا تو چلو میں بھی تازہ پھل جو آیا ہے اس موسم کا میں بھی وہ اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں۔ دوستو، حضور نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ ہمارا تزکیہ کیا ہے، لالچ سے بچ کر کوئی کام زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھی تو کرنا چاہیے، کوئی اسلوب ایسا بھی تو اختیار کریں جس میں انسان محسوس کرے کہ یہ خالص میری آخرت کا کام ہے۔ دوسری بات، جب تک ہم سب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتے اتنی دیر تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ قانون کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، توجہ ہے میری بات پر آپ کی؟ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی کوئی سیاسی جماعت، کوئی الا ماشاءاللہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے فلانی غلطی ہو گئی ہے؟ بول کے بتائیں، کیوں؟ یہ فرشتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو۔ جب یہ 3-4 سال پہلے حکومت آئی تھی تو ایک صاحب میرے پاس بڑے دوڑے آئے، کہنے لگے تبدیلی آ گئی ہے ملک میں۔ تو میں نے کہا نمبر پلیٹیں بدلنے سے تو تبدیلی نہیں نہ آتی، انجن تو سارا وہی ہے، بندے وہی ہیں، وہ صرف جماعتوں کا لیبل بدل کے آ جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ انہیں جی اب آ جائے گی، تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نرا پانی ہونا شرط نہیں، پاک پانی ہونا شرط ہے۔ وضو صاف پانی سے ہوتا ہے، اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر لوگ ہمارے ہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے۔ بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں۔ اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں۔ بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے۔ تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر؟ میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی۔ اب وہ غلط ٹکر ماری، اس نے، اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا۔ تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔
اب وہ بندہ گرا بھی تھا, تکلیف بھی ہوئی تھی, اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا, چند سیکنڈ لگے, وہ بندہ بیچارہ گرا تھا, اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا, میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے, غلطی میری سی, پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں, چڑھائی کرنی ہے, غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے, جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ, روب کے ساتھ بات منوانی, پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے, سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا, میں نے کرنا نہیں, پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے, 2-4 لقمے آپ نے کھائے, بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا, لذیذ لگا آپ کو کھانا, پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو, منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے, مسالے بدل گئے؟ چلیں اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا, یہاں ذبح ہی نہیں ہوا تھا, حرام کھا رہے ہیں آپ, تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا, میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے, 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام, وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے, کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا, پر 1 پاؤں ملا, تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا, پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا, اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقوی نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں, شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں, آتا ہے نا, اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا, لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں, معصوم نہیں ہم انہیں کہتے ہیں, محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے, قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں, وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی, تبصرہ بعد میں جی, ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے, جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے, بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی, پھر معافی کی کوشش کرنی. لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے, اور کنز الامال میں تفصیل سے موجود ہے. وہ خاتون خود آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئی, گرفتار نہیں کیا, لوگوں نے منوایا نہیں, پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں. غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا, تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی. آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی ہوں.
تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو، سزا دے دی حضور نے۔ وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی۔ اذان سنیں جی پہلے، اس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ وہ خاتون کو سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا۔ کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی، کوئی ایک بات کہہ دی، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ جو احساس ہے نا، طبیعت میں احساس پیدا کریں۔ اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں۔ تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں نہ تو کرے نا۔ درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ دیانتدار ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، آپ خوددار ہو جائیں، چھوڑیں آپ۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے۔ تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں، تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں۔ دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک وقت روٹی کھائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑھولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو، پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑا کھاؤ میرے دوستو، لیکن رزق حلال طیب۔ اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے، پھر ملاوٹیں بھی کرو گے، پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں، دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں۔ امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے، ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے، طالب علم اپنے علم سے ہو جائے، استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے۔ استاد کا احترام بڑا ضروری ہے، پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہوں۔ وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے، وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے۔ آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں، اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں، اس میں نفاست لائیں۔ مجھے بتائیں، اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے، باقی کے کام نہ دیکھے، اپنا دیکھے، بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا
وہ صرف بیٹے بیٹھ جاؤ، او پتر بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو. سینے والا صحیح سیے، بنانے والا صحیح بنائے تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا. اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوائی صحیح بنائے تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں. آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے. آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو. میں نے کہاں کہاں سستی کی، مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی، کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی. تھوڑا سا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے. اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء نے. ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے. میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی، تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا، باقی سارے کرپٹ نکل آنے تھے. اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے. اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں، ہاتھ باندھ دیے. کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا. کہا آپ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں. وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دیں. 3 دنوں کی مہلت ملی. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے معاذ اللہ. کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے، شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے، پر وہ میرا شک تھا. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں، لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اسے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ کریم نے اس کائنات کو بہت ساری حکمتوں کے تقاضوں کے تحت تخلیق فرمایا ہے. دنیا میں جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبیوں کتنی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے. پہچان نہیں پاتے، غور نہیں کرتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے بڑی بہترین ساخت پر خوبصورت ترین انسان پیدا کی. لوگوں کو صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے. جو آدمی اپنی چالاکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے فن کے ساتھ کسی بڑے سمجھدار آدمی کو معاذ اللہ دھوکہ دے لیتا ہے اور سیانے لوگوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں صلاحیت تو اس کے اندر تھی نا، لیکن اس نے غلط جگہ استعمال کی. اگر اپنی انہی صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے خیر کے کام لے لیتا. پہلے تو ہم پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے. وہ جو کہا گیا تھا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گیا. اپنی صلاحیت پر غور کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے، کون سی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے تو ہم وہ سر انجام دے سکتے. وہ کوئی بھی ہو. ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی،
اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا۔ صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفیں بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا۔ ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے۔ یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا۔ چلیں اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ نہ ملیں تو کام ہوتا نہیں۔ تو ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟ محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی، محبوب سوال کرتے تھے۔ تو ٹائم پاس کر رہا ہوں جی، بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعض اوقات 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، او بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیا ہے، وقت کا ضیاع۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے ہیں، فارغ ہیں، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو۔ بھئی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں، اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی بھر۔ جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں پڑھا۔ سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے۔ امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے،
امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے، ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں پوری، مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر کے فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے۔ کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ چھانٹ کے کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا، آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا رہا ہوں شروع کرنی ہے، تو اگر حج پہ نہ جا سکے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے تو پھر نماز پڑھنی نہیں ساری عمر۔ میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں، تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ خدا نہ کرے تو پھر کیا پڑھنی نہیں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شریف رکھ لو، کہتے ہیں میں آج نیک نہیں، تو میں نے کہا داڑھی کی قسم ہی اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے، روٹی کی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کھانی نہیں، یہ کرو نا بات، باقی سارے کام چل رہے اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں، بلکہ بعض نے چھوٹی رکھی بھی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں نا، تو اسے پوری کر، اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے، رب رسول کی مرضی کی رکھ۔ کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے، جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے، کام نہ کرو بیسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو۔ یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے سیلاب والوں کو، کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں، میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے، یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کے کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگی ہیں، صرف دوائی چاہیے۔ تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے۔ کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے ہاں مزاج نہیں کام، یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھے خرچے اگر کریں۔ آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، پجاروں نکلی ہوئی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ چار پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے۔ وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ میرپور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی، کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ تو میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے؟ کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا ہے، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے، شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائیں گے۔
وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا۔ اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائیں، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی، عمر 39 سال پائی۔ لے سجنا اسا توڑ ہی نہیں پائی، تو جان بھی دیتی تیرا تیرے، ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ساری دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے۔ اور قوم نہ زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ۔ جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ۔ اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا، کہنے لگے جی خوف بڑا ہے لوگوں پہ، کرونا سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے نا۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث سے صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے۔ آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ گھڑا ہے۔ دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو، تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا۔ لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہی گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی۔ یعنی بندہ مرے گا تو ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں، جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ایسی کیاری جنت کی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
اب اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، پیاس سے ہانکا جائے گا۔ اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے، کالے بالوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گیا۔ یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے، وہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیندے، پھر وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں، دادا قبرستان میں، کہا ایک بیٹا بھی تھا قبرستان میں، بھائی قبرستان میں۔ فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی بھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ چلے گئے، تو نے نہیں جانا؟ او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کریں۔ بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، اب بڑا کچھ ہو گیا۔ اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو، توجہ ہے اب دوستوں کے میری بات پر، اب کچھ تھوڑی سی نا تیاری ہو۔ اور آخری بات یہ صوفیاء کرام تھے نا، ان کے مصلے آباد تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے، ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے، چار چار موبائل رکھیں۔ بزنس مین صاحب نے اللہ کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سنا رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا میں نے سویرے کیا کہا تھا۔ الجھی سی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ مصلی پہ نہیں بیٹھتا، سارا کچھ بند کر کے، جان چھڑا کے، سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں بتا سکتا۔ ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، کرم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں، بالخصوص مصلی، دعائیں، عبادتیں، اللہ سے جڑے کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں، لیکن خدمت کا مزاج بنائیں۔ یہ جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری بلا وجہ کی، اس سے باہر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔